فرمائیے کہ نکاح سے پہلے ایک ہمارے زمانے میں اس وقت بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے جس چیز کا منگنی ہے، اور گویا کہ ایک جزو لازم سمجھا جاتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے منگنی کا سلسلہ اور اس کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت ہی یہ ایک سلسلہ۔ تو کیا نکاح سے پہلے اسلام میں یہ منگنی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، منگنی کا جو معاملہ ہے اصل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ معاملات کے اندر بہترین معاملہ وہ ہے جس میں اعتدال کی روش اختیار کی جائے، نہ تو افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ اسلام کے اندر منگنی کا تصور نہ تو یوں ہے کہ منگنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ اسلام کے اندر منگنی کا تصور یہ ہے کہ منگنی کے اخراجات جو ہے وہ غریب آدمی کی شادی سے بھی بڑھ کے ہوں اور وہ اس کی وجہ سے پریشانی میں آ جائے، اور ایک عرصے تک منگنی اس وجہ سے نہ ہو کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ دونوں طرح کی منگنی کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر منگنی کو عربی کے اندر خطبۃ کہا جاتا ہے، نکاح کا پیغام۔ تو اصل میں منگنی جو ہے یہ نکاح کا پیغام ہے، یہ نکاح کا وعدہ ہے۔ تو اب اس کو خطبۃ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں منگنی کو مزید جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ طول و عرض کے اندر اس کا اضافہ کر کے اس کو ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک اس کو بہت بڑا جو ہے وہ ایک موقع بنا دیا دعوتوں کا اور دیگر چیزوں کا، تحائف کا لین دین۔ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ نکاح کا وعدہ ہے اور نکاح کے بارے میں نکاح کا پیغام ہے۔ ایک مرتبہ مل بیٹھ کے آپس میں نکاح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی والوں سے رشتہ جو ہے وہ مانگتے ہیں، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں سے رشتہ مانگے۔ اسلام میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب منگنی کی جیسے تقریب ہے، اب اس کے اندر اگر لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں آئے یا لڑکی والے لڑکے والوں کے ہاں گئے تو بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر دعوت بھی ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر دعوت مشروع ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر ایک اوسط درجے کی دعوت جو ہے اس کا اہتمام کر لیا جائے، مہمان نوازی جس طریقے سے کی جاتی ہے سنت کے لیے کیا اس طرح کر لیا جائے۔ دعوت کرنا جو ہے وہ سنت ہے، مسلمان کو کھانا کھلانا جو ہے ایک عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر دیگر چند خاندان کے جو بڑے اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جمع کر لیا جاتا ہے کہ خوشی کے اندر ان کو شریک کیا جائے۔ اپنی خوشی اور غمی کے اندر جو شریک کرتا ہے تو دوسرا بھی اپنی خوشی غمی میں اسے شریک کرتا ہے۔ تو اب اس طرح کا مناسب اہتمام کیا جائے کہ جس کے اندر کوئی حد سے بڑھنا نہ پایا جائے، لیکن بالفرض اگر کوئی نہیں بھی کرتا، کہ اگر لڑکے والے کے صرف جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ لڑکی والوں کے ہاں جا کے پیغام دے آتے ہیں اور آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کو جمع نہیں کیا جاتا، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بقیہ دعوت کا اہتمام ہے تو اس کا حدود اربع یہ ہے کہ اس میں ایک مناسب سا اہتمام کیا جائے۔ اب جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے منگنی کے اندر دعوتوں کا اہتمام اور اس کے اوپر بے پناہ خرچہ کرنا، تو اس میں جو ہے شرعی اعتبار سے اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دعوت کے اندر اگر بہت زیادہ کھانا پکا لیا جائے یا بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے تو ناجائز تو نہیں۔ رشتہ داروں کو بلانا بھی جائز ہے اور ان کو اچھے کھانا کھلانا بھی وہ جائز ہے، لیکن اس میں جو چند خامیاں پائی جاتی ہیں وہ اصل میں ہمارے ہاں بنیاد بنتی ہے منگنی کے اندر خرابیوں کی۔ اگر کچھ کی وضاحت ہو جائے، ایک تو یہ ہے، یہ مطلقاً عام دعوت کے بارے میں بھی ہے اور منگنی کے اندر بھی، ولیمے کے اندر، سب کے اندر ہے کہ صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو امیر رشتہ دار ان کو بلا لیا، غریبوں کو چھوڑ دیا۔ جن رشتہ داروں نے اس موقع پر تحفے تحائف دینے ہیں ان کو بلا لیا ہے، اور جو غریب اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو نہ بلایا گیا۔ ٹھیک، دور والوں کو بلا لیا، قریبیوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے جو بڑھ کے خامی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دعوتیں پردے کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ جی، کسی جگہ مرد عورت جمع ہیں، ان کے لباس بے پردگی پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کا آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا ایک ہی جگہ، مرد عورت بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہنسی مذاق اور موسیقی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ڈانس پارٹیاں کی جا رہی ہیں، نامحرم ویڈیوز بھی آج کل بناتے ہیں، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ نامحرم جو ہے وہ عورتوں کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں کہ جو بے پردگی کے زمرے میں آتے ہیں، بے حیائی کے زمرے کے اندر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ۔ تو موسیقی، گانا
بے پردگی، غریبوں کو نہ بلانا، صرف امینوں کو بلانا، یہ وہ امور ہیں کہ جو ہمارے ہاں منگنیوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جو ان چیزوں سے ہٹ کے اور ہمارے زندگی کے بہت سارے شعبوں کے اندر یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے کام جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیے جاتے کہ ہمیں اس کام کے کرنے کی خواہش، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ ایک آدمی سادہ منگنی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بس اپنے خاندان کے بالکل قریبی 2-3 افراد کو بلاؤں اور ان کی موجودگی کے اندر یہ مہندی کی رسم، یہ منگنی کی رسم جو ہے یہ ہو جائے اور ہم فارغ ہو جائیں۔ لیکن اب اس کو یہ ڈر ہے کہ اس رشتہ دار کو بلا لیا اور فلاں کو نہ بلایا تو وہ بعد میں اعتراض کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب اس کو بلایا جا رہا ہے اس کی ناراضگی کے ڈر، اس کے ناراضگی سے بچنے کے لیے، ناراضگی کے ڈر سے اسے بلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب دعوت کر دی، اب دعوت کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں اور مہنگی قسم کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ غذائیں وغیرہ مہیا کی جائیں۔ سادہ کھانے کے اوپر بھی دعوت ہو سکتی ہے، درمیانے درجے کی جو ہے وہ غذائیں ان کے اوپر بھی دعوت ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اعلیٰ قسم کے کھانے اس وجہ سے پکائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ نہ پکائے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ پھر جو ہے وہ رشتہ داروں کے تان سے اور ان کے ڈر سے جو ہے یہ اس طرح کے کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جو ہماری زندگی کے بہت سارے شعبوں میں داخل ہو چکے اور ہر جگہ فساد کی بنیاد یہ بنتے ہیں۔ ہمارے نکاح کا معاملہ، ہمارے ہاں منگنیوں کا معاملہ، ہمارے ہاں حتیٰ کہ مرگ کے معاملے کے اندر بھی ہمارے ہاں یہ رسومات پائی جاتی ہیں کہ فی نفسی ایک چیز جائز ہوتی ہے، جیسے یہ کیا نام ہے ایصال ثواب کی ساری صورتیں جائز ہیں، لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ دعوت کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ مرگ کے اوپر دعوت نہ کھلائی تو لوگ تانا کریں گے، دیکھیں جی مرنے کے اوپر جو ہے وہ اس نے کھانے کچھ نہیں کھلایا۔ تو اب وہ کام کہ جو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور جو لوگوں کے ڈر سے کیا گیا تو اس کے جائز ہونے کی صورت مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں رسم اصل میں ہوتی یہ ہے کہ اسلام رسموں کو ختم نہیں کرتا، جو رسم اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام کی روح سے وہ جائز ہے، لیکن جب اسی رسم کے اندر ایسی شدت پیدا ہو جائے، جب اسی رسم کے اندر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اب اس کے کرنے نہ کرنے کے اوپر لعنت ملامت اس کا دار و مدار ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اس رسم سے بچنا ہی چاہیے۔ حضور آپ نے بجا فرمایا، واقعی ہمارے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے، دوست احباب کے یا ہمسایوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن کیا ایک یہ پہلو نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خود اپنی خواہش سے، اپنی طاقت سے زیادہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اندر تفاخر پایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرما دیں؟ اصل میں تفاخر کے طور پہ بھی دعوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تصریح فرمائی ہے کہ تفاخر کے طور پہ جو دعوت ہے، یعنی جس دعوت کو دوسروں کے اوپر فخر کا ذریعہ بنایا جائے، دوسروں کے اوپر تعلی کا ذریعہ بنایا جائے اور دوسروں کے اوپر تکبر کا ذریعہ بنایا جائے، تو ایسی دعوت بھی جائز نہیں۔ تو یہ بھی دعوتوں کے اندر ایک خامی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری دعوت کھائیں گے تو جا کے باتیں کریں گے کہ بھئی فلاں کے ہاں دعوت کھائی تھی کیسی تھی، یاد رکھیں گے، تو یاد رکھیں گے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی خواہشات جو حب جاہ کے اوپر مبنی ہیں اور خود پسندی کے اوپر مبنی ہیں اور اپنی تعریف پسند کرنا اور لوگ ہمیں یاد رکھیں، تو یہ بھی شرعی نقطہ نظر سے جو ہے یہ ساری چیزیں